السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں رئیسہ کاظمی اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ قومی اتحاد اور مربوط کوششوں کے ذریعے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ احساس کے عنوان سے طویل دورانیے کی نشریات میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت مزدوروں، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے اور کم آمدنی والے متوسط طبقے کے افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر غور کر رہی ہے۔ صدر نے ایک بار پھر لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے رمضان المبارک کے دوران احتیاطی تدابیر اپنائیں اور گھروں میں عبادت کریں۔ اطلاعات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے سیاسی مخالفین پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں سیاست چمکانے کے بجائے لوگوں کی خدمت پر توجہ دیں۔ حکومت نے کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر احساس ہنگامی نقد پروگرام کے تحت اب تک 57.5 لاکھ خاندانوں میں 69 ارب روپے تقسیم کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے جلد وطن واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں جاری ہے۔ پاکستان راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے زیر اثر بھارتی حکومت کی مسلم ممالک کی سے وابستہ پالیسیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ امریکہ میں قائم صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو ہراساں کرنا بند کرے۔ چین نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف عالمی کوششوں میں مدد کے لیے عالمی ادارے صحت کو مزید $3 کروڑ کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ قومی اتحاد اور تمام متعلقہ فریقوں کی مربوط کوششوں کے ذریعے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی غرض سے پی ٹی وی اور نجی ٹی وی چینلز کی سب سے بڑی احساس ٹیلی تھون نشریات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے غریب خاندانوں کے لیے بڑے تاریخی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے پیش نظر عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لانا ہے۔ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو بھی ہم کر سکے ہم نے پیکج دیا، اور ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی۔ جس طرح کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ساری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے احساس نقد ہنگامی امداد پروگرام کو شفاف اور میرٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے تحت ملک بھر میں 54,37,000 خاندانوں میں 12,000 روپے کی نقد امداد تقسیم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے احساس نقد ہنگامی امدادی پروگرام کے تحت معاشرے کے غریب طبقات کے لیے 144 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پوری دنیا کورونا وائرس کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، جو عالمی سطح پر سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس سے دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر رہی ہے تاکہ محنت کش طبقے، یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد اور معاشرے کے غریب طبقے کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ مغربی ملکوں کی طرز پر متوازن اور سمارٹ لاک ڈاؤن ملک کی موجودہ صورتحال میں مؤثر اور قابل عمل ثابت ہوگا۔ ہمیں کئی دفعہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو کہ یورپ میں ہیں، جو کہ امریکہ میں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی امیونٹی ہے، ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس سے۔ اس کی جو سپیڈ ہے پھیلنے کی، واحد چیز ہے جو باقی وائرس سے مختلف ہے، یہ جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے یہ انپریسیڈنٹ ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو نیا ورڈ آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے فاصلے رکھیں، احتیاط کریں، جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کرنی چاہیے سب کو۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ غیر معینہ مدت کے لیے لاک ڈاؤن زیر غور نہیں ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ صرف امراء کے لیے نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے کیا جانا چاہیے۔
عمران خان نے کہا کہ بھارت اور سنگاپور میں لاک ڈاؤن کے باعث غریب افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اب امریکہ جیسے ملک بھی 40,000 شہریوں کی اموات کے باوجود اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومت خط غربت تلے زندگی بسر کرنے والے افراد کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مزید فیصلے تمام متعلقہ فریقوں کی مشاورت سے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام علماء اور مشائخ کو اعتماد میں لے کر رمضان المبارک کے لیے جامع لائحہ عمل وضع کیا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے دوران کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے 20 نکاتی ایجنڈے کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی تو حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں اور اموات کے لحاظ سے اگلے 3 سے 4 ہفتے پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر اپنی حالیہ گفتگو کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے جاری لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے لوگوں سے کہا کہ وہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں اور کورونا وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مساجد میں اجتماعات کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں اور خصوصی دعائیں مانگیں تاکہ مسلمان موجودہ صورتحال سے نکل سکیں۔ وزیر اعظم نے اگلے وفاقی بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یقین دلایا کہ آئندہ بجٹ جامع اور کاروبار دوست ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قومی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کو روزگار فراہم کرے گی اور ملک سے غربت کا خاتمہ کرے گی۔ عمران خان نے آزمائش کی اس گھڑی میں وزیر اعظم کے کورونا امدادی فنڈ میں فراخ دلی سے عطیات دینے والے تمام بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل نے ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے قوم پر زور دیا کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں صداقت، دیانتداری اور رواداری کو فروغ دے اور معاشرے سے ظالمانہ رویے کا خاتمہ کرے۔ آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قوم کو کورونا وائرس سمیت تمام موجودہ مسائل سے نکالنے کی دعا مانگی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو صوبائی حکومت کی جانب سے ماہ رمضان کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات اور تعمیراتی صنعت میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد، ذخیرہ اندوزی کے خاتمے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے امور پر بریفنگ دی۔ ادھر اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور فیض اللہ کاموکا نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز میں خطاب کرتے ہوئے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے ایک اعلیٰ ریاستی خفیہ ادارے کی حیثیت سے ISI کی قربانیوں اور خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم کو کورونا وائرس سمیت داخلی اور خارجی چیلنجز کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وفاقی وزراء اور مشیروں کے ہمراہ ISI کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ان کا استقبال کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران گھروں میں عبادت کریں اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ علماء کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پہلے 17 نکات صحت کے حوالے سے ان حفاظتی اقدامات کو واضح طور پر اجاگر کرتے ہیں جن پر رمضان المبارک میں نماز اور تراویح کے دوران عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن احتیاطی تدابیر کے اپنانے پر اتفاق رائے طے پایا ہے وہ آفاقی ہیں اور کسی بھی ادارے، فیکٹری کے کام میں یا لوگوں کے درمیان عوامی یا نجی سطح پر رابطے کی بنیاد ہیں۔ صدر نے کہا کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ائمہ، مساجد، مسجد کمیٹیوں، ضلعی انتظامیہ اور حکومت اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے معاہدے کے نقطہ نمبر 19 کو بھی اجاگر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں صرف صحت کے حوالے سے ضابطۂ کار پر سختی سے عمل کرتے ہوئے باجماعت نماز اور تراویح پڑھنے کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ اگر کورونا وائرس سے صورتحال خراب ہوتی ہے یا اگر ضابطۂ کار پر منوعاً عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو معاہدے کا نقطہ نمبر 20 حکومت کو باجماعت نماز اور تراویح کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ادھر صدر نے آج اسلام آباد میں ٹیلی اسکول منصوبے کے دوران کہا کہ لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال میں طلباء کو گھروں پر تعلیم دینے کے لیے ٹیلی اسکول کا اہم اور شاندار منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔
یہ جو ایجوکیشن ہے جس کے اندر تعلیم بھی کلاؤڈ کے اندر موجود ہے, کتابیں بھی کلاؤڈ کے اندر موجود ہیں, the ability for you to change that lecture 3 days later وہ بھی آپ کے پاس ہے, اور ٹیچر بیک اپ بھی ہوتا ہے. تو میری تو جو وش تھی نا اور خواب تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوگا, وہ خواب آپ لوگ پورا کر رہے ہیں, because this is the easiest and the best way to educate a country. اطلاعات اور نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اقبال نے کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے دوران قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت رمضان المبارک کے دوران مذہبی سرگرمیوں میں قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے پر غور کر رہی ہے, اور علماء اور مشائخ, سماجی سرکردہ شخصیات اور سیاسی رہنماؤں کو ان کمیٹیوں میں شامل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں سخت لاک ڈاؤن سے متوسط اور غریب طبقے کے لوگوں کے لیے معاشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اس لیے حکومت صرف ان علاقوں کا محاصرہ کرے گی جہاں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہو. فردوس عاشق اقبال نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو اس صورتحال میں سیاست کرنے کے بجائے عوام کی خدمت کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت 57,50,000 خاندانوں میں 69 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. یہ بات غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے کی مالی امداد دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان خاندانوں کو اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کے بعد انتہائی شفاف انداز میں منتخب کیا گیا ہے. پچھلے 14 دن میں 12,000 روپے کی جو احساس ایمرجنسی کیش ہے وہ 5.75 ملین خاندانوں کو دی گئی ہے, اور 69 بلین ابھی تک ڈسبرس ہو چکا ہے. ہمارے اس وقت کوئی 10,000 سے زیادہ کیمپس اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ پیسے دیے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو عزت سے شامیانے کے نیچے بٹھایا جاتا ہے, پانی دیا جاتا ہے, کرسیاں دور دور لگائی جاتی ہیں. جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہوتا ہے, باہر ہینڈ واشنگ ہوتی ہے. معاون خصوصی نے کہا کہ جنہیں انگوٹھے کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہے ان کے لیے ایک متبادل طریقہ کار جلد متعارف کرایا جائے گا. ثانیہ نشتر نے کہا کہ مخیر حضرات کا مستحق خاندانوں سے رابطہ کرانے کے لیے راشن تقسیم کرنے کا پورٹل فعال کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے لیے 12,000 روپے کی مختص رقم میں کمی کرنے والے پرچون فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آراء اور شکایات کے ذریعے درخواست کنندگان کو درپیش مشکلات پر قابو پانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس راشن پورٹل کے بارے میں بتایا کہ یہ پورٹل کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران کے تناظر میں نادار ترین طبقے کو راشن کی فراہمی کے لیے نجی شعبے کو سہولتیں فراہم کرنے کی غرض سے شروع کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ سندھ حکومت احساس پروگرام اور ملک میں صحت کے موجودہ بحران پر سیاست کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے احساس پروگرام کے پوسٹرز یا کسی بھی اقدام کی تشہیر کے لیے اس پر وزیر اعظم اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی تصاویر نہیں چھاپی. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے ٹیسٹنگ کٹس پر بھی سیاست کی ہے اور انہیں ناقابل استعمال قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت کو واپس کر دیا. یہی کٹس صحت کے قومی ادارے میں استعمال کی جا رہی ہیں اور وہ بالکل صحیح نتائج دے رہی ہیں. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی جلد واپسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کی جا رہی ہے اور قرنطینہ سہولیات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ باقی ہوائی اڈے کھولنے سے بیرون ملک سے ہر ہفتے 6 سے 7 ہزار پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کورونا وائرس نے عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس عالمی وبا سے پاکستان کی معیشت پر بھی دباؤ بڑھے گا, جبکہ اس سے معاشی سرگرمیاں بند ہو گئیں اور ہماری برآمدات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے کورونا وائرس کے لیے اپنی ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھائی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ٹیسٹ کرنے کی ہماری صلاحیت 3,000 تھی, لیکن آئندہ ماہ تک یہ 20 سے 30,000 تک پہنچ جائے گی. رمضان المبارک سن 1441 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہو رہا ہے. کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت احساس پروگرام کے تحت
144 ارب روپے کے امدادی پیکج کے ساتھ مستحقین کی مدد کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں 20,000 خاندانوں کے لیے سعودی امدادی فنڈ کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ وزیر اعظم کے امدادی فنڈ کے لیے کھلے دل سے عطیات دے رہے ہیں۔ گورنر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے اپنے گھروں تک محدود رہیں اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف پولیس، رینجرز، ڈاکٹرز، نرسز اور فوج سمیت ہرابل دستے کا کردار ادا کرنے والوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے کراچی یونیورسٹی میں ملک کی سب سے بڑی لیبارٹری قائم کی ہے اور حیاتیاتی تحفظ کی 3 لیبارٹریز نے آج سے کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک پیغام میں کہا کہ لیبارٹری کورونا کے یومیہ 800 ٹیسٹ کرے گی اور اس کی ٹیسٹ کرنے کی گنجائش 3 ہفتے میں بڑھ کر 2400 ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے بحران کے دوران معاشرے کے نادار طبقوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج مانسہرہ میں کنگ عبداللہ ہسپتال کے دورے کے موقع پر ڈاکٹروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہسپتالوں کو تمام طبی آلات فراہم کر دیے ہیں۔ محمود خان نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس سے متاثرہ معاشرے کے غریب افراد کو معاونت دینے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ قیمتوں کی استحکام سمیت مارکیٹ میں روزمرہ استعمال کی خوردنوش اشیاء کی دستیابی پر نظر رکھے۔ محمود خان نے مزید کہا کہ ہزارہ ڈویژن کے ہسپتالوں میں طبی عملے کی کمی کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ہزارہ ڈویژن میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کے لیے 5 آئسولیشن سینٹرز اور 5 قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ آج ضلع چارسدہ کے علاقے خان مئے میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ چارسدہ پولیس کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار کارروائی میں شہید ہوا جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کی کل دن 10:05 پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پروگرام رابطہ میں شرکت متوقع ہے۔ پروگرام کے دوران آزاد کشمیر کے صدر کورونا وائرس کی طرف سے درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں حکومت کی طرف سے کیے جانے والے مؤثر اقدامات کو اجاگر کریں گے۔ یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے زیر اثر بھارتی حکومت کے مسلمانوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں اور اقدامات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اس امر پر افسوس ظاہر کیا کہ کورونا وائرس کے عالمی وبا سے درپیش مسئلے کے باوجود بھارت کی جانب سے یہ پالیسیاں جاری ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی سیاسی اور ذرائع ابلاغ کے حلقوں سمیت سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منفی جذبات میں اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے، جہاں بھارتی مسلمان اقلیت کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جہاں لوگوں کا قتل، طاقت کا وحشیانہ استعمال اور ذرائع مواصلات کی بندش بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مقبوضہ وادی میں بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کی بنیاد پر صحافیوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد وزارت خارجہ اور بیرون ملک قائم ہمارے مشنز پاکستانیوں کو امداد اور معاونت جاری رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو ضرورت ہے انہیں کھانے پینے کا سامان اور مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں قائم صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو اپنے امور کی آزادانہ انجام دہی کی اجازت دی جائے۔ نیو یارک میں ایک بیان میں تنظیم کی ایشیا کے لیے سینئر نامہ نگار عالیہ افتخار نے بھارتی حکام سے کہا کہ مقبوضہ وادی میں صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ روز بھارتی فوجیوں کی طرف سے شہید کیے جانے والے 4 نوجوانوں کی میتیں اہل خانہ کے حوالے کرنے کے مطالبے کے حق میں شوپیاں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ قابض انتظامیہ نے اپنی غیر انسانی اور سخت گیر پالیسی کے تحت شہید نوجوانوں کی میتوں کو اپنے قبضے میں لے کر ضلع گاندربل کے علاقے گانڈبل میں فوج کے زیر انتظام قبرستان میں نماز جنازہ اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بغیر ہی دفن کر دیا۔ نوجوانوں کو فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع شوپیاں کے علاقے ملہورہ زینب پورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید
شہید کر دیا تھا۔ چین نے کورونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کو $2 کروڑ کی امداد کے بعد مزید $3 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے آج بیجنگ میں روزانہ کی پریس بریفنگ میں کہا کہ اس امداد سے ترقی پذیر ملکوں کے نظام صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے باعث 1 ماہ قبل بند ہونے والے بڑے شاپنگ مالز دوبارہ کھولنے پر غور کر رہا ہے۔ سرکاری خبر رسائی ادارے کے مطابق وزارت صحت اور متعلقہ حکام نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ تجارتی مراکز کھولنے کے امکان کا جائزہ لیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,85,468 ہو گئی ہے، جبکہ 26,60,000 سے زائد کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق 7,30,517 مریض کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملیریا کی روک تھام کے لیے کوششیں فوری طور پر تیز نہ کی گئیں تو اموات میں 2 گنا اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کورونا صحرائی افریقہ میں ملیریا کی ادویات کی رسائی کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ اور کتب بینی اور حقوق نقل و اشاعت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد مطالعے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور کو اس سال عالمی سطح پر بک کیپٹل کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ کھیلوں کی خبروں سے قبل ایک تازہ ترین خبر ابھی خبر آئی ہے کہ ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا 1 رمضان المبارک 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگا۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ انگلینڈ کے لیے پاکستان سے سیریز ری شیڈول کرنا دشوار ہو گیا ہے، جبکہ پی سی بی 3 ٹیسٹ میچز ستمبر میں کھیلنے سے گریزا ہے۔ پاکستان کو رواں برس اپنے دورہ یورپ کے دوران انگلینڈ سے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز بھی کھیلنا ہے۔ پہلا میچ 30 جولائی کو شروع ہوگا، جبکہ آخری ٹیسٹ 20 اگست کو شیڈول ہے۔ انٹرنیشنل باکسر عامر خان کی جانب سے پاکستان میں مستحقین کے لیے راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ان کی طرف سے کراچی کے قدیم علاقے لیاری کے 1500 مستحق گھرانوں کے لیے راشن فراہم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے صوبائی کھلاڑیوں کے ویڈیو لنک فزیکل فٹنس ٹیسٹ مکمل کر لیے۔ پی سی بی کی جانب سے قومی اور صوبائی کھلاڑیوں کی ویڈیو لنک فٹنس ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ قومی کے بعد صوبائی کھلاڑیوں کے فزیکل فٹنس ٹیسٹ بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرینرز فٹنس ٹیسٹ رپورٹ شعبہ ڈومیسٹک کرکٹ اور چیف سلیکٹرز کو بھجوائیں گے۔ ٹرینرز اور صوبائی کوچز نے محدود مواقع کے باوجود کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے معروف باکسر اور مارشل آرٹس ملگر ریگرے نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہسپتال کو €1 ملین کا عطیہ کیا ہے۔ T20 کے نمبر 1 بیٹسمین بابر اعظم لاک ڈاؤن کے دوران کرکٹ کو مس کرنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق قومی T20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اگر لاک ڈاؤن برقرار رہا تو فارم متاثر ہو سکتی ہے، ردم واپس آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بابر اعظم نے کہا کہ جب بھی کرکٹ دوبارہ شروع ہوگی تو پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سافٹ بال ورلڈ کپ کورونا وائرس کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کنفیڈریشن کے مطابق سافٹ بال ورلڈ کپ اگلے برس 20 سے 28 فروری تک نیوزی لینڈ میں شیڈیول تھا۔ پنجاب کے وزیر کھیل تیمور خان بھٹی اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولکھ نے پاکستان کے سابق اولمپک ریسلر محمد افضل کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جو نیو یارک میں کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس دہندگان سے درخواست کی ہے کہ وہ ری فنڈ کی آن لائن منتقلی کے لیے IBAN فراہم کریں۔ FBR کے مطابق سیلز ٹیکس، FED اور انکم ٹیکس ری فنڈ کی ٹیکس دہندگان کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست آن لائن ادائیگی کا ایک مرکزی نظام وضع کیا گیا ہے۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے گنے کے کاشتکاروں کو موسم بہار کی گنے کی فصل کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اسے کیڑوں سے بچانے کی ہدایت کی ہے۔ محکمے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طویل عرصے کے لیے کھیت خشک نہ چھوڑا جائے۔ لاہور کی ایوان صنعت و تجارت نے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے اپنے دفتری اوقات کار تبدیل کیے ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت کے ترجمان کے مطابق دفاتر صبح 10 بجے سے سپہر 3 بجے تک بغیر وقفے کے کھلے رہیں گے اور جمعے کو دفتری اوقات کار صبح 10 بجے سے 1 بجے تک مقرر کیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 386.60 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر
32,850.83 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 204 मिलियन से ज़ायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला आज ये रही: अमरीकी डॉलर 158 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोख्त 162 रुपये 41 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 195 रुपये 69 पैसे और 200 रुपये 31 पैसे, यूरो 171 रुपये 58 पैसे और 175 रुपये 60 पैसे, सऊदी रियाल 42 रुपये 11 पैसे और 43 रुपये 20 पैसे, UAE दिरहम 43 रुपये 19 पैसे और 44 रुपये 23 पैसे, जबकि जापानी येन की कीमत खरीद रही 1 रुपया 47 पैसे और कीमत फ़रोख्त रही 1 रुपया 50 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 82,475 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 63,298 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिनमें से 29,942 मीट्रिक टन बरामदी और 33,356 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब फन की दुनिया से कुछ खबरें। पटियाला घराने के मारूफ क्लासिकी गुलूकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की 50वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की आवाज़ में उनकी हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल एक मुख्तसर पैकेज हमारे पास मौजूद है, आइए सुनते हैं। तेईस अप्रैल सन 1968 को बरसगीर पाक व हिंद के अजीम मौसीकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हैदराबाद दक्कन में वफात पा गए। वो 4 अप्रैल सन 1902 को कसूर में पैदा हुए थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के दादा उस्ताद इरशाद अली खान महाराजा रंजीत सिंह के दरबार से वाबस्ता थे और उसके रत्नों में शामिल थे। मेरे बुजुर्गों ने यानी अली बस खान साहब, चचा खान साहब, कादे खान, फतली खान साहब से तालीम पाई जो पटियाला के थे, और इनकी गायकी को मेरे बाप और चचा और मुझसे फरोग हासिल हुआ। मैंने 5 बरस की उम्र से अपने चचा से इब्तिदाई तालीम शुरू की। जल्द ही उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के फन की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। उन्होंने मुतअद्दिद म्यूजिक कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की और अपने फन के झंडे गाड़े। उन्होंने गायकी में अपनी तरामीम से बहुत सी खूबियां पैदा की। पंजाब वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खवातीन के लिए वीडियोग्राफी का मुकाबला लाहौर में होगा। तफसीलात के मुताबिक एमेचर और पेशेवराना कैटेगरीज के लिए शुरका अपने वीडियोज़ 1 जुलाई तक इरसाल कर सकते हैं। एक खातून के गिर्द घूमने वाली टेली सीरीज स्टार वॉर की शूटिंग जारी है। हॉलीवुड की तिजारती रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ड्रामा रशियन डॉल डिज्नी की जानिब से मैंडलॉरियन के बाद ब्लॉकबस्टर ड्रामों को छोटी स्क्रीन पर लाने के हालिया इक़दाम का हिस्सा है। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि अगर शीरखार या नौमौलूद बच्चे को वालिदैन गले लगाएं तो वो अजनबी के आगोश से उसका इम्तियाज़ करते हुए फ़र्क को महसूस कर सकता है। पैदाइश के पहले बरस बच्चा जज्बाती, नफ्सियाती और फ़ेलियाती अंदाज में तेज़ी से परवान चढ़ता है। अगरचे वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपने वालिदैन से ताल्लुक़ उस्तवार करता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि तरबूज में 90% पानी होता है, जो मौसम गर्मा में पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसे मुफीद फल बनाता है। उन्होंने कहा कि तरबूज एंटीऑक्सीडेंट्स पर भी मुश्तमिल होता है, जो जिस्म से मुज़िर अज्जा को ख़त्म करता है। माहिरीन सेहत ने कहा है कि दही खाने से जोड़ों का दर्द कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने एक बयान में कहा कि दही प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और सेहत बेहतर होती है। और अब मौसम का हाल। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, ताहम भक्कर में 6, चकवाल 5, सखर 5 और कोयटा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शोर 43, दादू और मिट्टी 42 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग कौमी इत्तेहाद और मरबूत कोशिशों के जरिए ही जीती जा सकती है। एहसास के उन्वान से तवील दौरानिये के नशियात में इज़हार ख्याल करते हुए इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत मजदूरों, यौमिया उजरत पर काम करने वाले और कम आमदनी वाले मुतवस्सित तबके के अफराद को रिलीफ फराहम करने के लिए मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि खलीजी ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं।
اطلاعات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے سیاسی مخالفین پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں سیاست چمکانے کے بجائے لوگوں کی خدمت پر توجہ دیں۔ ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، لہذا یکم رمضان 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو نعمان خواجہ، مدیر ہوم ڈیسک جاوید خٹک، مدیر فورن ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر سائنس اور فن کی خبریں صوفیہ صدیقی، کوارڈینیٹر خالد محمود ایاز، مدیر اعلیٰ عبدالرؤف خان، نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اب رئیسہ کاظمی، نعیم زبیری اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔